أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رب ہے، معبود ہے اور ساری کائنات کا مدبر ہے، سمیع و بصیر ہے، وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی، آخری رسول بنا کے اس زمین والے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے منبع رشد و ہدایت بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. ان کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، ان کے ازواج پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، اللہ کا سلام ہو، اللہ کا درود ہو. اس دنیا کے اندر بہت سارے نظریے پائے جاتے ہیں، بہت سارے ازمز پائے جاتے ہیں، بہت ساری فکر پائی جاتی ہے. بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، بہت سارے ریلیجنز پائے جاتے ہیں. جتنے بھی ادیان اس دنیا میں ہیں، جتنی بھی فکریں موجود ہیں، جتنے بھی نظریے موجود ہیں، بنیادی طور پر ان کی دو قسمیں ہیں. زمین پر موجود ایک تو وہ ادیان جو اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنے مبدا کے اعتبار سے، اپنی ابتدا کے اعتبار سے آسمانی اور الہامی ہیں، ربانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر وہ ادیان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. جیسا کہ اہل الکتاب ہیں، ان کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک یہود ہیں، دوسرے نصارہ ہیں. یہودی جس دین کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، تورات کی صورت میں، اناجیل کی صورت میں، لیکن پھر ان ادیان کے اندر
جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، اس دین کے اندر تبدیلی کر دی گئی، تغیر کر دیا گیا، تحریف کر دی گئی. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہود و نصارہ کتاب میں تحریف کرتے ہیں، کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں. دوسرا دین نصرانیت کا دین ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول تھے، نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل مقدس عطا فرمائی جو آسمان سے آئی. اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرائع اور شریعت اور ضابطہ دیا گیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، تغیر ہو گیا. بائبل کے 100 نسخے اٹھائیں، 50 نسخے اٹھائیں جو مختلف ان کے فرقوں نے اور مختلف چرچوں نے شائع کیے ہوں، تو آپ کو ان کے اندر واضح فرق نظر آئے گا. اگر کوئی عذر نہ ہو تو ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو کرسی پر بیٹھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. میں نے باہر دفعہ یہ بات کہی ہے، جب جذباتی انداز کے خطبات جو کہ انسان کی روح کے لیے ضرورت ہوتی ہیں ان پر بات کی جائے تو لوگ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں. جب نہایت سنجیدہ نوعیت کی بات کی جائے تو عام طور پہ لوگوں کے اوپر غنودگی آنے لگ جاتی ہے. اب میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو جاتی ہے، اور اگر میں تنبیہ کرتے ہوئے یہ بات کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ابھی تک. بہت اہمیت کے حامل موضوع کو میں نے چنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر جمعہ اور خطبہ کے درمیان کسی کو نیند آ رہی ہو تو اپنی جگہ تبدیل کر لے، ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا جائے. اور اس کے بعد ایک اور بھی طریقہ ہے، اگر نیند آ رہی ہے دوبارہ جائے وضو کر کے آ جائے، اس سے نیند اتر جائے گی، پانی پی لے. بہرحال توجہ سے بات سنیں، آپ اپنا وقت نکال کے آئے. ایک وہ دین جو آسمان سے آئے تھے لیکن ان کے اندر تبدل ہو گیا، ان کے اندر تغیر ہو گیا، تبدیلی کر دی گئی، جیسے یہودیت اور نصرانیت ہے. اور دوسرے وہ ادیان جو انسانوں کے زمین پر بنائے ہوئے ادیان، جیسے ہندو ہے، جیسے بدھ مت ہے، جیسے مجوسیت ہے، زرتشت کی طرف اپنا انتساب کرنے والے، آگ کے پجاری، یا پھر سکھ ہیں، اور بھی دنیا کے اندر افریقہ کے، امریکہ کے لوک مذاہب پائے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو مدنی اور معاشرتی ادیان ہیں جن کا خدا کے تصور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے سوشلزم ہے، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، کمیونزم ہے. یہ خدا کے تصور سے خالی اس دنیا کے اندر یہ نظریے ابھی بھی موجود ہیں. چائنا سارے کا سارا کمیونسٹ ہے، خدا کے تصور سے خالی معاشرہ ہے، کوئی خدا نہیں وہ کہتے ہیں، کسی نے اس کائنات کو نہیں بنایا، کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کریں، کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کی ہمیں رضا، کوئی ما فوق الاسباب چاہیے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کا ہمیں خوف ہو یا ڈرنا چاہیے، کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں. کیوبا سوشلسٹ کمیونسٹ ہے. روس کے اندر کچھ کرسچن وغیرہ کو چھوڑ کر مسلمانوں کی بھی تھوڑی بہت آبادی موجود ہے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر. باقی رشیا
سارے کا سارا کمیونسٹ ہے، یا کمیونسٹ کو میں تھوڑا کم کر کے اب سوشلسٹ ہو چکا ہے، خدا کے تصور سے خالی ہے۔ جاپان کے اندر یہی حال ہے، سوائے ان کے جو وہاں پر بدھ مت پائے جاتے ہیں۔ تو تین طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ موجود ہیں۔ ایک وہ جن کا دین ابتداءً آسمان سے آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی، جیسے اہل کتاب یہودیت اور نصرانیت۔ وہ دین بھی کسی کام کا نہ رہا، کیونکہ اپنی اصل حالت کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسرے وہ ادیان جن میں خدا کا تصور تو موجود ہے، لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے دین ہیں، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، بدھ مت ہیں۔ اور تیسرے وہ ادیان جو خالص معاشرتی بنیادوں کے اوپر یا اقتصادی بنیادوں کے اوپر دنیوی قوانین کے تحت انسانیت نے اپنے لیے وضع کیے ہیں، اس میں خدا کا تصور موجود نہیں ہے، جیسے سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کی بھی آگے پھر تعریفیں کرتے ہیں کہ ذات کے اندر تو خدا کو مان سکتا ہے، لیکن ریاست کے اندر خدا کا یا خدا کے قانون کا یا دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دین اس کائنات کے اندر ایسا موجود ہے جس کی ابتدا تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کا تتمہ، اس کا اکمال، اس کی تکمیل اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہی دین سچا ہے، وہی حق دین ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسی دین کی طرف ہم انتساب کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شعوری طور پر کرتے ہیں اور کچھ غیر شعوری طور پر کرتے ہیں۔ کسی شخص سے کوئی اچھائی سرزد ہو جاتی ہے، ایک اچھا کام کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے شعور کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضا اور رغبت سے نہیں کر رہا، ہو گیا بس۔ اور ایک شخص ہے کہ اپنی رضا کے ساتھ، اپنی رغبت کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنے دل کی طمانینت کے ساتھ، اپنے دل کی چاہت کے ساتھ، اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، اس کے اندر یہ خواہش اور تمنا موجود ہے کہ میں نے اچھائی کرنی ہے، وہ شعوری مسلمان ہے، اس کو خدا کی معرفت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، اس کو دین اسلام کی پوری معرفت یا اجمالی طور پر جتنا ایک عام مسلمان عوام الناس کے لیے جاننا ضروری ہے، اتنا دین اسلام کو جاننا۔ تو میں نے یہ خطبات کا سلسلہ شروع کیا ہے فقہ الاسلام کے نام سے۔ کیا نام بولا میں نے؟ فقہ الاسلام۔ یہ آپ نے نام یاد کرنا ہے، کیونکہ اس پر کوئی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی کو 100 خطبات ہوں گے انشاءاللہ۔ بیچ میں تعطل آتا رہے گا کہ درمیان میں کچھ عید کے مسائل آگے، قربانی کے مسائل آگے، کبھی کوئی سیرت النبی کے خطبات آگے، وہ تعطل آتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور آپ کی یہاں ہی خدمت کرنے کا مجھے موقع کچھ تھوڑی دیر اور میسر کیا، تو یہ 100 سے متجاوز خطبات صرف اس عنوان کے تحت ہوں گے، فقہ الاسلام۔ اسلام کو سمجھنا، اسلام کیا ہے، ما هو الاسلام، اسلام کیا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ خطبات ہوں گے۔ تو سب سے پہلا نقطہ آج کے خطبہ کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین، سچا دین، حقیقی دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ صرف اسلام۔ اس آیت کریمہ سے، بلکہ دوسری آیت کریمہ بھی ساتھ شامل کر لیتا ہوں، پھر اس کے اوپر میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتا ہوں۔ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ دوسری آیت وہ بھی سورہ آل عمران کے اندر ہے، آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا اپنی رہنمائی کے لیے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا کھانے والوں میں سے ہوگا، ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، بد نصیب ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی الا مات ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ آپ نے فرمایا اس امت میں سے جس کے پاس میں آیا ہوں، جو بھی میرے بارے میں، میری نبوت کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں، میرے قرآن کے بارے میں، میری شریعت کے بارے میں، جو شخص بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے، اس کے کانوں تک یہ بات ٹکراتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ قرآن لے کے آئے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اس تک نبی پاک کی دعوت پہنچ جاتی ہے، چاہے اجمالی طور پر، اس کو ساری صحیح بخاری اٹھا کے نہیں دکھائی جاتی، سارا قرآن مجید بے شک اس کو نہیں پڑھ کے دکھایا جاتا، لیکن اس کے سامنے دین اسلام کی اجمالی دعوت، مختصر دعوت، دین اسلام کا اجمالی اور جنرل تعارف پہنچ جاتا ہے، نبی پاک کا تعارف پہنچ جاتا ہے۔ ما یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے جو بندہ بھی، نبی پاک نے فرمایا میرے بارے میں سن لے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے اس سے پہلے وہ نصرانی ہو، الا مات، مگر وہ اپنی یہودیت، نصرانیت یا اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کے اوپر مر جاتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو مجھے دین دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان نہیں لاتا، اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، چاہے وہ جتنا بھی ترائت پر سچائی کے ساتھ عمل کر لے، چاہے وہ انجیل کے اوپر، بائبل کے اوپر کتنی بھی سچائی کے ساتھ ڈٹا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں سن لینے کے بعد یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی شرط پوری نہیں کی، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہتا ہو، چاہے وہ تثلیث کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، چاہے وہ غلو اختیار نہ کرتا ہو جو نصارہ نے کر لیے، چاہے وہ یہودی ہو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہتا ہو، چاہے وہ تالمود کی تعلیمات کو اس طرح سے جو شدت والی ہیں نہ مانتا ہو، وہ ایک متوسط قسم کا آدمی ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیا، آپ کا پیغام، آپ کی رسالت، آپ کا دین، دین کی معرفت پہنچ گئی، تعارف پہنچ گیا اسلام کا، تو نبی پاک کا کلمہ پڑھے بغیر مر گیا، نبی پاک نے فرمایا وہ جہنم میں جائے۔ دین اسلام لازم ہے۔ یہ جو دو آیات کریمہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے، اور دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن وہ بندہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اور تیسری جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، جو بھی نبی پاک کے بارے میں سن لے، آپ کا پہچان، آپ کا اعلان، آپ کا پیغام دین اسلام کا اس تک پہنچ گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر مر گیا، چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے، کل قیامت کے دن وہ بندہ جہنمی ہوگا۔ ان دو آیات سے اور تیسری حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یا سارے دین ہی سچے ہیں، کیا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر لبرل مافیا، موم بتی مافیا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم کاٹھے کے لبرل بھی کہتے ہیں، جس کو ہم لنڈے کے لبرل بھی کہتے ہیں، اور یہ ہم پارلیمانی زبان کے اندر کہتے ہیں۔ غیر پارلیمانی زبان استعمال کریں تو ہمارے پاس لغت کا بہت بڑا سرمایہ موجود ہے جو ہم ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں بھائی میں پیدائشی مسلمان ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن میں تمام ادیان کی احترام کرتا ہوں۔ مطلب آپ جہاں بت پرستی ہو رہی ہے، 1.5 کروڑ 2 کروڑ تو پتہ نہیں 3 کروڑ بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، آپ اس دین کا بھی احترام کرتے ہیں؟ جو گاؤ ماتا کو، کالی ماتا کو جو اپنا رب مان رہا ہے، آپ اس کا بھی احترام کرتے ہیں؟ ایک ہے شرف انسانیت، ایک ہے اس دین کا احترام کرنا، نہیں کر سکتے آپ۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور الہ 3 ہے، عیسیٰ اللہ تعالیٰ جبریل امین، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور سیدہ مریم، اور ایک شخص کہہ رہا ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ تمام ادیان کو صحیح مانتے ہیں، تمام ادیان خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں اسلام مسلمان ہوں لیکن میں باقی تمام ادیان کو مانتا ہوں، اور میں کسی کی بھی تنقید نہیں کرتا، میں کسی کے بارے میں، بلکہ وہ ہندوستان کی زبان میں کہتے ہیں میں بید بھاؤ نہیں کرتا، میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، میں اختلاف نہیں کرتا۔ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، شعوری مسلمان ہیں، آپ نے دین اسلام کو سچا دین مانا ہے،
انسانیت کا شرف، انسانیت کا احترام قرآن مجید نے، اسلام نے سکھایا ہے، لیکن ما سوائے اسلام کے کسی بھی اور اسلام کو آپ پسند اور دین کو پسند نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں، کسی ادنا درجے کے اندر آپ کسی دین اسلام کے علاوہ یہودیت کو، نصرانیت کو، ہندوازم کو، سکھ ازم کو، مجوسیت کو، بدھ مت کو، کسی بھی اور کو بطور دین کے اسلام کے علاوہ ادنا درجے میں بھی پسند کر رہے ہیں، تو آپ ابھی تک اسلام کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پائے کہ اسلام کیا ہے۔ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات اور دن برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ اس طرح مسلمان اور کافر بھی آپس میں برابر نہیں، مومن اور اللہ کا منکر آپس میں برابر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول، اللہ کا کلمہ، اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی روح کہنے والے اور اللہ کا بیٹا کہنے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے جی۔ ایک اللہ کی پرستش کرنے والے اور کئی کروڑ بتوں کی پوجا کرنے والے ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دن ہے، ایک رات ہے، ایک روشنی ہے، دوسرا اندھیرا ہے، ایک ایمان ہے، دوسرا کفر ہے۔ تو اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، دین کے اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کریں گے قابل قبول نہیں۔ دین اسلام کے بارے میں سورہ العصر کی بھی بات اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ 3 آیات کے اندر ایک بات فرما دی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ مالک قسم اٹھاتا ہے، اللہ کو کسی بات پہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے تاکید کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ان کو چکنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف مواقع پر جب بڑی تاکیدی بات کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسم اٹھاتے ہیں۔ والعصر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے عصر کے وقت کی۔ ایک معنی زمانہ، عصر کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، ناکام ہے، نامراد ہے۔ ساری انسانیت میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری انسانیت رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے کے سارے ناکام ہیں، نامراد ہے، خسارے کے اندر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ جو کیا لائے؟ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اپنی زبان سے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو زبان سے اقرار کیا ہے، دل کے اندر اس کی تصدیق اور دل میں نیت موجود ہے۔ زبان کا ایمان اقرار باللسان، دل کا ایمان کہ دل کے اندر اس کے اوپر پوری طمانینت موجود ہے، دل کے اندر کوئی شک اور ریب نہیں ہے۔ وعملوا الصالحات، جو زبان سے اقرار کرتے ہو اور جو دل کے اندر تم مانتے ہو جس چیز کو، اب اس کا اظہار تمہارے ارکان سے، تمہارے ظاہر سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ وعملوا الصالحات، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کے، اس کی کتابوں پر ایمان لا کے، اس کے رسولوں پر ایمان لا کے، اس کے فرشتوں پر ایمان لا کے، آخرت پر ایمان لا کے، جنت جہنم پر ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اگلی بات، وہ جو آپ نے مانا تھا جس کو اسلام، آپ نے مانا تھا جس کو توحید، آپ نے مانا تھا جس کو رسالت، آپ نے مانا تھا جس کو عقیدہ آخرت کے طور پر، آپ نے جس کو دل کی پوری سچائی کے ساتھ مانا تھا اور کہا تھا یہی دین اسلام ہی صرف سچ ہے، باقی سارے ادیان باطل اور غلط جھوٹے ہیں۔ اب جو آپ نے مان لیا، جو آپ نے تسلیم کر لیا، یہ اپنے تک رکھنا ہے یا آگے بھی پہنچانا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو حق بات جو انہوں نے خود مانا ہے اس کی تلقین آگے کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جس چیز کو خود مانا ہے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے،
اس کو آگے پہنچاتے ہیں، حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو دین اسلام ایمان کے علاوہ، اعمال صالحہ کے علاوہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری انسانیت خسارے میں۔ اس کا مطلب ہے ہماری کامیابی کس کے اندر ہے؟ دین اسلام کے اندر۔ ہماری کامیابی صرف دین اسلام ہے اور کسی چیز کے اندر، نہ دنیا کی کامیابی ہے نہ آخرت کی کامیابی۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی عظیم نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ دین اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے ضابطۂ حیات کے میں نے پسند کر لیا۔ دین اسلام کیوں آیا ہے؟ پہلے بھی یہ ادیان موجود تھے۔ اس کا جواب جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کا لشکر ایران کو، فارس کو فتح کرنے کے لیے گیا، دوسری بڑی سپر پاور روم کے بعد، تو سیدنا ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، فارس کی، ایران کی فوجوں کے سامنے ان کے قاصد بن کے رستم کے پاس گئے۔ رستم جو کسرا کا، ایران کے بادشاہ کسرا کا جو قائد تھا، سپہ سالار تھا، اس کے بعد قاصد بن کے گئے۔ آمنے سامنے لشکر ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے، گھیرا ڈالا ہوا ہے، لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ اسلام کی یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو مقصد لوگوں کو قتل کرنا، مارنا، مال لوٹنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ رسالۃ الاسلام، اللہ کا پیغام لے کے آئے تو سب سے پہلے پیغام دیتے ہیں، اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کیا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے دن جھنڈا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم فادعوہم الی الاسلام۔ علی ٹھہر ٹھہر کے آرام سے، سکون سے جا، جلد بازی نہیں کرنی۔ حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ خیبر کا دروازہ کھل جائے اور تو ان کے صحن کے اندر پہنچ جائے۔ فادعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے اسلام کی دعوت۔ واللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اللہ کی قسم علی، اگر اللہ تعالیٰ نے تیری دعوت کی وجہ سے اہل خیبر میں سے کسی ایک بندے کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے زمین پر تیرے لیے۔ ایک بندہ تیری وجہ سے اسلام پر آئے، ایک بندہ ہدایت پر آئے۔ ربعی ابن عامر فارس کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں، سعد ابن ابی وقاص سپہ سالار اسلام ان کو بھیجتے ہیں، جاؤ رستم کے پاس، کسرا کے سپہ سالار کے پاس میرا پیغام لے کے جاؤ۔ اس نے آگے سے پوچھا، رستم نے، کیوں آئے ہو؟ مال لینے کے لیے آئے ہو؟ ہم سے مال لے لو، واپس چلے جاؤ، جنگ ٹل جائے۔ کیا چاہیے؟ سونا چاندی کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم بھی ایسے ہی ہو جیسے دوسرے فاتحین آتے ہیں، علاقوں کو فتح کرتے ہیں، اور تو بچوں کو غلام بناتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، اپنا حکم چلاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جیسے پہلے بادشاہ تھے آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو ربعی ابن عامر نے اسلام کا پورا مقدمہ اس رستم کے سامنے 3 جملوں کے اندر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا ابتعاثنا اللہ، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 47 کے اندر امام ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ رستم کے سامنے جا کے اسلام کا قاصد کہتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جوتے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تلوار پر نیام کے لیے کپڑے لپیٹے ہوئے، اور اسلام، یہ لوگ دوسری بڑی سپر پاور کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج کے امریکہ سمجھ لیں، اپنی ملٹری مائٹ کے اعتبار سے اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ کوئی بڑے اچھے کپڑے بھی نہیں ہے، بڑا اچھا لباس بھی نہیں ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، اور اس کے سامنے پوری
پوری جرت کے ساتھ کہتے ہیں کیوں آئے ہو؟ یہ ہے اسلام کا پیغام. ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کہا ہم اس لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ہم اللہ کے حکم سے بندوں کی عبادت سے نکال کے ان کو رب کی عبادت کی طرف لے گئے. ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کی عبادت سے نکال کے، بندوں کی عبادت سے نکال کے، پرستش سے نکال کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائیں. وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا، اور دنیا کی تنگیوں اور مشکلات سے نکال کے دنیا کی وسعت اور فراخی کی طرف لے کے جائیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ مدینہ سے چلے، عرب سے چلے، فارس تک کیوں پہنچے؟ مِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ادیان باطلہ، بادشاہوں کے دین نے جو انسانیت پہ ظلم کیے ہیں، ہم اس ظلم سے نکال کے اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کی طرف لوگوں کو لے کے آنا چاہیے. اس یہ مقصد ہے ہمارے یہاں. دین اسلام آسانی والا دین ہے، دین اسلام رحمت والا دین ہے، دین اسلام تنگی والا دین نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آج کے جمعہ کے خطبہ کا بنیادی موضوع، بنیادی سبق، جس کو آگے ایک دو خطبات میں چلاؤں گا، دین اسلام نرمی کا دین ہے، آسانی کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، رافت کا دین ہے، سختی کا دین نہیں ہے، شدت کا دین نہیں ہے دین اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت بیان کی کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الى باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ لوگوں کو گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کے آپ اسلام کی اور دین کی اور رب کی روشنی کی طرف لے جائیں. اندھیرے، گپ اندھیرے کے اندر ہے انسانیت. اے میرے پیغمبر کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ انسانیت کو جہالت سے، شرکیات سے، بدعیات سے، کفریات سے اور ظلم و عدوان کے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف آپ انسانیت کو لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اس رب کے راستے کی طرف جو بڑا عزت والا ہے اور بڑی حمد والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ نبی پاک اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ انسانیت کی گردنوں کے اندر جو توق پڑے ہوئے ہیں غلامی کو، اس کو نکالا جا سکے. نبی پاک آئے اس لیے ہیں کہ جو بوجھ انسانیت کے کندھوں کے اوپر لادے گئے تھے اور انسانیت کے کندھوں کے اندر باطل ادیان اور بادشاہوں کے اور غیر اسلام کے اور زمانہ جاہلیت کے جو توق پہنائے گئے تھے، نبی پاک ان توقوں کو اتارنے کے لیے، انسانیت کو آزاد کر کے ایک اللہ کے رب کے بندے بنانے کے لیے نبی پاک آئے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ لوگ جو اس نبی امی رسول کی پیروی کرتے ہیں، جس کا تذکرہ وہ اپنی توریت اور انجیل کے اندر پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف، وہ نبی ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ نبی ایک کام یہ کرتے ہیں، پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں انسانیت کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث اور ناپاک چیزیں لوگوں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور نبی اس لیے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی گردنوں کے اندر جو غلامی کے توق پڑے ہوئے تھے، ان غلامی کے توقوں سے ان کو آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کے بندے بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. انسانیت کے بوجھ اتارنے کے لیے آئے، انسانیت کے توق
اتارنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دین اسلام کے بارے میں یہ خوبی بیان فرماتے ہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ کیا نہیں رکھی؟ تنگی نہیں رکھی، سختی نہیں رکھی، شدت نہیں رکھی۔ دین اسلام میں آسانی ہے، یہ نرمی کا دین ہے۔ اگلے خطبات میں تقابل پیش کروں گا کہ عیسائیت کو اگر دیکھا جائے، موجودہ یہودیت کو دیکھا جائے، نصرانیت کو دیکھا جائے، ان کے دین کے اندر اور دین اسلام کے اندر، اس کے مقابلے کے اندر انسانیت کے لیے کتنی آسانیاں موجود ہیں۔ یہ کتنا فطرت والا دین ہے، یہ کتنا آسان دین ہے، اس کو ہر فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتے، تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اللہ کیا چاہتے ہیں ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون، سورہ المائدہ آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن کی طرف بھیجا۔ یمن کے ایک حصے کا گورنر عامل سیدنا معاذ کو بنایا اور یمن کے دوسرے حصے کا عامل سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو بنایا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے معاذ اور اے ابو موسیٰ اشعری، آپ عامل بن کے جا رہے ہو، تمہارے ماتحت رعایا ہوگی، تم نے کیا کرنا ہے یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ اے معاذ و ابو موسیٰ اشعری، تم یسرا لوگوں کے لیے آسانی کرنا، ولا تعسرا لوگوں کے لیے تنگی اور مشکل پیدا مت کرنا، بشرا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ولا تنفرا لوگوں کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا بلکہ خوشخبریاں لوگوں کو سنانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگی کا ارادہ تمہارے ساتھ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر ہے، ان خیر دینکم الیسر، تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جس کے اندر آسانی ہو، جس کے اندر تنگی نہ ہو، مشکل نہ ہو، سختی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ تو خیر کئی دفعہ سنایا ہے، وہ شخص جو مسجد میں آیا تھا، ایک عرابی دیہاتی بدو، مسجد نبی میں آگے پیشاب کرنا شروع کر دی، اس کو پتہ نہیں مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، صحابہ نے اس کو ڈانٹنا چاہا، مارنا چاہا، روکنا چاہا، نبی پاک نے دعو ہو، اس کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، نبی پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے پیشاب کو صاف کر دو، اس پہ پانی بہا دو، اور نبی پاک نے صحابہ سے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ یہ دین اسلام کا پورا مقدمہ ہے انسانیت کے سامنے۔ آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنگی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ دین اسلام کا مقدمہ ہے ساری انسانیت کہ کن کن نظاموں اور کن کن نئے نئے ازم کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ اس کے اندر سختی ہے، اس کے اندر سختی ہے۔ دین اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دین اسلام جیسے کوئی وحشی سزائیں دیتا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک اور بات آخر میں، اسی پر میں آج اختتام کرتا ہوں کیونکہ یہ موضوع انشاءاللہ لمبا چلنے والا ہے، تو آج کے ہی خطبے میں اس کو ختم کرنے کی کوئی مجھے حاجت نہیں ہے۔ جو ایک جمعے کا مضمون ہوتا ہے تو بعض اوقات کوشش ہوتی ہے کہ جو مواد ہے اس میں سے اہم باتیں بیان ہو جائیں۔ ایک بڑی ایمان افروز حدیث کا میں ایک جز آپ کو سامنے رکھنے لگا، 2 منٹ دیجئے مجھے غور سے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7 ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7۔ جب صلح حدیبیہ ہو گیا مشرکین مکہ کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے، روم کے مختلف سلطنتوں کے حکمرانوں کو خط لکھے
ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ الکلبی، باتیں بہت ضمن میں آ جاتی ہیں، ایمان کے لیے بیان کر دیتا، دحیہ الکلبی کو دے کر بھیجا کہ وہ بصرہ کے حاکم کو دے گا. اور دحیہ الکلبی وہ ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جبریل جب انسانی شکل میں آتا ہے تو صحابی دحیہ الکلبی کی شکل کے اندر آتا ہے. یہ دحیہ الکلبی کو دے کر بصرہ کے عامل تک پہنچایا. بصرہ کے عامل نے کیسر روم جو ایلیا بیت المقدس یروشلم کے اندر آیا ہوا تھا، فارس سے اس نے جنگ جیتی تھی، شکرانے کے نفل پڑھنے مسجد اقصی آیا ہوا تھا، اس تک خط پہنچا. کہاں سے خط آئے؟ عرب کی سرزمین سے. کون ہیں جی؟ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. اس نے اپنے ترجمان کو بلایا، ٹرانسلیٹر کو، کہا شام کی سرزمین کے اندر اس وقت عرب سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے؟ ہاں آیا ہے، بلا کے لاؤ 50 بندے. ان کا لیڈر کون ہے؟ ابو سفیان. اس نے کہا میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم سب لوگوں کے اندر یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ قریب کون ہے نبی پاک کے؟ تو ابو سفیان نے کہا انا اقرب منہ نسبا، نسب کے اعتبار سے میں بڑا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ قریب ہوں ان باقی لوگوں میں، آپ آگے آ جاؤ. اس نے 10 سوال کیے. 10 سوال کے اوپر پورا جمعہ کبھی انشاءاللہ پڑھا دیں گے. اس میں سے 2 سوالوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا، مجھے بتاؤ فَهَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، جو نبی کے پیروکار ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا قل، تو کہتے ہیں میں نے کہا بل یزیدون، بلکہ وہ تو بڑھ رہے ہیں. اس پر آخر میں 10 سوال اس نے پہلے کیے، 10 سوالوں پر تبصرہ اس نے بعد کے اندر کیا. یہ یزیدون ام ینقصون بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں، اس پر آخر میں تبصرہ کرتے اس نے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، آپ نے کہا تھا بلکہ وہ تو دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اس نے کہا تھا کذالک الایمان حتی یتم، ایمان اسی طرح ہوتا ہے، پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے پھر ایمان بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے. یہ ہرقل کیسر روم کے الفاظ ہیں. دوسرا سوال اس نے کہا حل یرتد منہم، حل یرتد احد منہم سختۃ لدینہ، ایک سوال یہ بتاؤ اس نبی کے پیروکاروں میں سے اس کے دین کی سختی کی وجہ سے کوئی مرتد بھی ہوتا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا وہ مرتد ہو گیا ہو؟ ابو سفیان نے کہا ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا کہ کچھ دین کے اندر کوئی ایسی سختی ہو کہ جس کی وجہ سے نبی پاک کے پیروکار آپ کے مرتد ہو جائیں دین اسلام کو. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے کہا کذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، اس نے کہا ایمان اسی طرح ہوتا ہے کہ ایمان جب کوئی قبول کر لیتا ہے تو پھر ایمان کو چھوڑتا نہیں، مرتد نہیں ہوتا. اس نے کہا ایمان اسی طرح ہوتا ہے جب ایمان کی بشاشت، ایمان کی خوشی، ایمان کی فرحت جب دلوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے بندہ جان دے دیتا ہے، ایمان نہیں دیتا. دین اسلام آسانی کا دین ہے. دین اسلام کیا ہے؟ آج کا سبق کیا ہے؟ دین اسلام. اگلے خطبات میں وہ مثالیں پیش کروں گا قرآن سے، سنت سے، شریعت سے، دین اسلام کی فقہ سے کہ دین اسلام نے کتنی آسانیاں عبادات کے اندر، عقائد کے اندر، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، نکاح و طلاق کے اندر دین اسلام نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں جو پہلے ادیان کے اندر تنگیاں موجود تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح طرح سے سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام پر ہمیں زندگی عطا فرمائے اور دین اسلام پر ہمیں موت عطا فرمائے اور دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.